वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी ऐसी है जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है। और उस जहन्नम की तपिश का आलम ये है, उस जहन्नम की वादी का आलम ये है, उस पे पहाड़ डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान, जिस वादी के अंदर पहाड़ पिघल पिघल जाएं और उस वादी से जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगे, आका उस वादी में किसको डाला जाएगा, उस वादी में किसको दाखिल किया जाएगा? तो मेरे और आपके सच्चे नबी गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें 2 लोगों को दाखिल किया जाएगा। अब जरा तवज्जो से सुनना, गुफ्तगू सामने आती है। कौन सी वादी? जिससे जहन्नम खुद भी पनाह मांगे, एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगे, जिसमें पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। उसके बारे में आका फरमाते हैं वो 2 लोगों का ठिकाना है, वो 2 लोगों के लिए तैयार की गई है। आका इरशाद फरमाते हैं नंबर 1 उसमें बेनमाजी को दाखिल किया जाएगा। पहले नंबर पर उसमें जो जाएगा वो बेनमाजी होगा। याद रखना, हमारे वो भाई खुश हो रहे होंगे, मौलाना मैं तो 5 वक्त की पढ़ता हूँ। याद रखना उलमा मौजूद है, या ये उलमाए किराम के इल्मी मकाम और मर्तबे के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूँ। लेकिन किसी अच्छे आलिम से मसला पूछो, 5 वक्त की नमाज पढ़कर कोई नमाजी नहीं कहलाता। कान खोल के सुनना, उसकी वजह क्या है? 5 वक्त का नमाजी है लेकिन बेटे की शादी के मौके पे जानबूझकर नमाज तर्क कर दी, फुकहा फरमाते उसका शुमार भी बेनमाजियों में होगा। 5 वक्त का नमाजी है, किसी वक्त तिजारत की मसरूफियत में 1 वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसका शुमार भी बेनमाजी में होगा। 5 वक्त का नमाजी है, किसी मस्जिद की मसरूफियत के अंदर बिला उज़्र शरई जो है 1 वक्त की नमाज जानबूझ करके तर्क कर दी, उसका शुमार बेनमाजी में होगा। एक बंदा 5 वक्त का नमाजी है, सर में दर्द है, बिला उज़्र शरई जो है उसने नमाज को तर्क कर दिया, उसका शुमार बेनमाजी में होगा। आप कहेंगे सर में दर्द की वजह से नमाज नहीं छोड़ सकते। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बुखार की इतनी शिद्दत तारी हुई और मरज़े विसाल में थे कि तब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बज़ाहिर चल नहीं सकते थे, बज़ाहिर तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा के कंधों का सहारा लेकर मस्जिद नबवी शरीफ तक तशरीफ ले गए और वहां जाकर के नमाज अदा फरमाई। आपसे पूछना चाहता हूं, पूछा गया कि कब तक नमाज छोड़ी जा सकती है? तो फरमाया गया अगर वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता उसे बैठ के पढ़ना होगा, बैठ के नहीं पढ़ सकता इशारे से लेट के पढ़ सकता है तो लेट करके पढ़े, नमाज माफ नहीं है। और सुन लो, नमाज को छोड़कर मुसलमान होने का दावा करने वालों, नमाज को छोड़ करके जन्नत को अपने बाप की समझने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो अपने असहाब को बेनमाजियों की सोहबत में बैठने से भी मना किया। आका इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, ए अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में न बैठा करो, क्योंकि जहां बेनमाजी होता है आसमान से उस पर लानत बरसती रहती है। अल्लाह अकबर, जिस पर लानत बरस रही हो, जिस पे लानत बरस रही हो खुदा की। अब आप मुझे बताएं, मुसलमान कहते हैं मौलाना हम पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में काटे जा रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाह किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पे लानत बरस रही हो अगर वो ना पिटेगा तो कौन पिटेगा, वो ना कटेगा तो कौन कटेगा, वो ना तबाह होगा तो कौन तबाह होगा, उसका घर ना उजड़ेगा तो किसका उजड़ेगा? जिसने खुदा के घर को वीरान किया और उसको खुदा की गैरत का ख्याल न हुआ, फिर उनके घर ना उजड़ेंगे। आज मुसलमान को कैरम कलबों के लिए टाइम है, आज मुसलमान को जुओं की अड्डों के लिए टाइम है, आज मुसलमान को खेल और क्रिकेट के लिए टाइम है। क्रिकेट के मैदान सजाने वालों, क़यामत के मैदान की फिक्र भी तो करो, मैदान महशर की भी तो फिक्र करो। किस कदर खेलकूद में, ये दुनिया खेलकूद के लिए है, ये दुनिया लाहो लईब के लिए है, ये दुनिया टाइम पास के लिए है, ये दुनिया दिल लगाने के लिए है, ये दुनिया मौज मस्ती के लिए है, ये दुनिया ऐशो इशरत के लिए है। कहने वाले ने कहा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है
ہے. اللہ اکبر. موت آنی ہے, موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سروں پر پکار پکار کر کے رہی ہے. زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, موبائل کے نشے میں ڈوب کر رات و دن موبائل پر انگلیاں چلانے والوں, کبھی قبر کی بھی تو فکر کرو. جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, اگر تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر نہیں رہو گے, مردہ کہلاؤ گے. اگر تم خطیب ہو خطیب نہ کہلاؤ گے, مردہ کہلاؤ گے. تم اللہ اکبر, تم اپنے وقت کے وکیل ہو, جج ہو, قاضی ہو, کوئی ہو, آپ کا کوئی منصب ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ میت اٹھاؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو لے جاؤ. ہائے ہائے کیا بے کسی اور بے بسی ہوگی. اللہ اکبر. میرے رب فرماتا ہے اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں سن لو, اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. یعنی مفسرین کہتے ہیں دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے, اور کفن بھی اگر اللہ راضی ہے تو کفن کفن ہے, اور اللہ ناراض ہے تو وہی کفن جہنم کی آگ بن جائے گا, وہی کفن جہنم کی چادر بن جائے گی. کیا حال ہے لوگوں کا, لوگ راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نمازوں کے لیے فرصت نہیں. کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. بیوی کے لیے ٹائم ہے, بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوست کے لیے ٹائم ہے, کھیل کود کے لیے ٹائم ہے, غیبت کے لیے ٹائم ہے, چغلی کے لیے ٹائم ہے, ہر برائی کے لیے ٹائم ہے. جس اللہ نے پوری زندگی دی, جس نے ٹائم کو پیدا کیا, اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ کے لیے ٹائم نہیں. جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں, اس قوم کا کیا حال ہے. اس لیے سن لو, آج جو چاہے کر لو, آج جو چاہے کر لو, اللہ کی عدالت قریب ہے, اللہ کے فیصلے قریب ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب فرعون کو پکڑتے ہیں تو دریا میں ڈبا کر مار ڈالتے ہیں. تم ایک دو کمپنی کے مالک ہو, 4-6 ایکڑ کھیت کے مالک ہو, اتنا گھمنڈ. وہ فرعون اور نمرود بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا. اس کو نہ آج تک کفن مل سکا ہے, نہ آج تک قبر مل سکی ہے. ایک میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس کی لاش پکار پکار کر کے رہی ہے. اگر دولت اور طاقت کے نشے میں خدا کی غیرت کو چیلنج کرو گے تو قبر سے بھی محروم رہو گے اور کفن سے بھی محروم رہو گے. اللہ اکبر. اس کی لاش کو کتوں نے بھی نہیں کھایا, اس کی لاش کو جانوروں نے بھی نہیں کھایا. مسلمانوں کہاں ہو اللہ کے بندو؟ اللہ سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, رب کی بارگاہ میں رجوع کرو. قرآن کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, کسی اور کی طرف نہ دوڑو, اللہ کی طرف دوڑو. اور سن لو, کسی کی بھی طرف جاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے. تنہا میرے رب کی بارگاہ ہے, اکیلے میرے رب کی بارگاہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے مجرموں, گنہگاروں, پاپیوں, اللہ کے دربار کی شان یہ ہے کہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں میرا بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے. آؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی طرف آؤ. تو عرض یہ کر رہا تھا, صحابہ کرام کے پوچھنے پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کی وادی, وہ جہنم کا حصہ. کون سا جہنم کا حصہ؟ اللہ اکبر. جس سے جہنم بھی 5 بار ایک دن میں پناہ مانگتا ہے, اور جس میں پہاڑ بھی پگھل پگھل جائیں گے. 2 لوگ اس میں رہیں گے. نمبر 1 بے نمازی. اللہ ہماری حفاظت. آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو زکات بھی مت دو, بے نمازی کو زکات بھی مت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار اپنے اصحاب سے فرمایا, یہ بھی سنیں, آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مقدر سنور جائے, میرا مقدر سنور جائے. ہر بندہ چاہتا ہے میرا مقدر سنور جائے, میں بدبخت نہ رہوں, میں محروم نہ رہوں. لیکن میرے آقا نے اپنے اصحاب سے فرمایا, صحابہ کرام سے فرمایا, اے میرے صحابہ دعا کرو
آقا صحابہ سے کہنے دعا کرنے کے لیے، دعا سکھا رہے حضور، اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے، نہ کوئی بدبخت رہے نہ کوئی محروم رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر عرض کیا، آقا بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ مقدر کے عروج کی دعائیں کرنے والے اگر ان کو سجدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ بدبختی کے لیے تیار رہیں، اور یہ میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے۔ بدبختی اس کا مقدر ہے جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہیں، وہ محروم ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہیں۔ اپنے بچوں کا مقدر سنوارنا ہے تو نماز کی طرف آؤ، مسجدوں کو ویران نہیں، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو آقا نے اس وادی کے لیے دو لوگوں کا نام لیا، ایک بے نمازی اور نمبر دو فرمایا حرام لقمہ کھانے والا، وہ بھی اسی حصے میں جائے جہاں بے نمازی ہوگا وہی لقمہ حرام کھانے والا بھی ہو۔ آج نماز تو پڑھتا ہی نہیں مسلمان، اور جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کا بھی حال معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کم و بیش یکساں ہے۔ حرام سے کون بچتا ہے؟ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا، جن کے شراب کے دھندے بس وہی حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جن کے جوؤں کے دھندے وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے، کوئی شک نہیں۔ میرے بھائی کرانہ دکان پر اگر تو پھلی کا تیل بول کر اس میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو پوچھ اپنے علماء سے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دے کر تو تجارت کرتا ہے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں گھر گھر کی کہانی ہے۔ کیا گھر گھر کی کہانی؟ میری اولاد میری بے وفا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں بے وفا ہے؟ وہ کہا میں تربیت نہ کر سکا۔ میں نے کہا آج سے 100 سال پہلے والے تو اتنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے، تیرا بچہ تو یونیورسٹی کا پڑھا ہے، پھر کیسے وہ تیرا باغی ہے، وہ بے وفا ہے؟ کل تو ایک باپ تربیت کرتا تھا، آج تو 50 ٹیچر مل کے تربیت کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، کیا کیا سکھا رہے ہیں۔ پھر بے وفائی کیوں؟ اچھی طرح سننا اور دل کے کانوں سے سننا، اور ماں اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ۔ اگر اولاد بڑھاپے میں لات مار کے گھر سے نکال رہی ہے، اگر اولاد غداری اور بے وفائی کر رہی ہے، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں یونیورسٹی، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں کالج سے، کہاں سے پڑھا؟ فلاں مدرسے سے، کہیں سے بھی پڑھوا لو، اگر آپ نے حلال نہیں کھلایا تو آپ کی اولاد کبھی آپ کی وفادار ہو نہیں سکتی۔ جس کے خون میں حرام چلا گیا ہو پھر اس کو کوئی علم آپ کا وفادار نہیں بنا سکے گا۔ اپنی اولاد کو اگر وفادار دیکھنا ہے ان کے لیے حلال کا انتظام کرو، ان کو حلال کھلاؤ۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنا گر چکا کہ اللہ اکبر 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، 50 روپے کی پالک کی سبزی بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ابن حجر لکھتے اللہ پاک کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ جو میری جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد